बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले शरपसंदों के सरगना अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के खुफिया करतूतों के बारे में और उनके दीगर साथियों की कीना परवर सरगर्मियों के बारे में तफसीलन बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से पहले अपनी सरगर्मियाँ की और उन्होंने अपने खुफिया करतूत किए और किस तरह से उन्होंने फसाद बर्पा किए। ये तमाम तर तफसीलात हमारी आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं, तो इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। नाजरीन, अपनी शिकस्त का बदला ना ले सकने वाले झूठे और कीना परवर लोग सैयदना वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की गवर्नरी से माजूल कराने में कामयाब हो गए। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी जगह सैयदना सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का नया फरमारवा मुकर्रर किया। सैयदना सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा पहुंचकर खुतबा दिया। मिंबर पर तशरीफ़ ले जाने के बाद अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारी तरफ भेजा गया है। हालांकि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया तो मुझे चारों नाचार कबूल करना पड़ा। ख़बरदार, तुम में फितना परवरी और इंतशार के जरासीम पैदा हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैं हर सूरत उन्हें इस तरह ख़त्म करूँगा कि जड़ से उखाड़ फेंकूँगा। यह फितना मुझ पर गालिब आ जाएगा और मैं अपनी आजिज़ी का ऐलान कर दूँगा। मैं फितना परवरी ख़त्म करने के लिए आज ही से इक़दामात शुरू कर दूँगा। सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा के हालात का जायज़ा लिया और लोगों के रुझानात मालूम किए और इस नतीजे पर पहुँचे कि फितने की जड़ें नहायत गहरी हो चुकी हैं। खारजियों, कीना परवरों, शिकस्त का बदला ना ले सकने वाले मतकमों और इस्लाम दुश्मनों का गठजोड़ नहायत मजबूत हो गया है। वो साजिशें और फितना बर्पा करने में सरगर्म अमल हैं। उनका कौम के सरकर्दा शरपसंदों और बद्दुओं पर मुकम्मल कब्ज़ा है और वो फ़िक्री तौर पर उन्हें अपने साथ मिला चुके हैं। सैयदना सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हालात का जायज़ा लेने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि कूफा में हालात दगरगूं हैं। अहले कूफा में इंतशार पैदा हो चुका है। यहाँ अहले शरफ, कदीमुल इस्लाम और साबिकून वल अव्वलून की कोई हैसियत नहीं रही। बाद में इस्लाम लाने वाले और आराब बद्दू मामलात पर हावी हैं। शर्फ व इज़्ज़त और इस्लाम के लिए मसाइब झेलने वाले बेहैसियत हैं। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबी ख़त में उन्हें हुक्म दिया, उनकी तकसीम पुरानी तरतीब के मुताबिक कर दो। उनकी फहरिस्त इस्लाम में सबकत करने और जहाद में शमूलियत की बुनियाद पर बनाओ। अहले इल्म, मुखलिस और मुजाहिदीन को दूसरों पर तरजीह दो। कदीमुल इस्लाम और जिनके हाथों ये शहर फतह हुए, उन्हें उन लोगों पर तरजीह दो जो उनकी बदौलत यहाँ मुक़ीम हुए हैं। उन बाद वाले लोगों को उनका ताबे करार दो, सिवाय इस सूरत के कि फातिहीन जहाद और हक़ व सदाकत के काम की अंजाम दही में सुस्ती का मुजाहिरा करें और उन्हें अंजाम ना दें जबकि दूसरे लोग ये काम अंजाम दे रहे हों। हर एक की हैसियत और मर्तबे का ख्याल रखो। हर एक को दर्जा बदर्जा उसका हक़ दो, क्योंकि अदल व इंसाफ मर्दम शनासी के ज़रिए से कायम होता है। सैयदना सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहकाम का नफाज किया और खलीफा को सारी कार्रवाई से आगाह किया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब ये रिपोर्ट पहुँची तो उन्होंने मदीना के ज़िम्मेदारों को इकट्ठा किया और उन्हें कूफा के हालात से आगाह करते हुए बताया कि वहाँ फितने की जड़ें नहायत मजबूत हो चुकी हैं। ने सैयदना सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कार्रवाई से भी आगाह किया तो मदीना के असहाबे राय ने कहा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। फितना परवर लोगों के साथ हरगिज़ हमदर्दी का बर्ताव ना करें और उन्हें दूसरों लोगों पर तरजीह ना दें और ना उन्हें ऐसी तवक्कुआत दिलाएं जिनके वो अहल नहीं हैं, क्योंकि जब ना अहल लोग काम अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि वो मामला ख़राब कर देंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए अहले मदीना, तैयार हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, क्योंकि फितना व फसाद का आगाज़ हो गया है। अनकरीब मैं तुम्हें इसकी तफसीलात से आगाह करूँगा। नाजरीन, घटिया किस्म के लोग और उज्जड़ बद्दू उन लोगों से मिलते जुलते थे जो इस्लाम में सबकत, जहाद में शिरकत, इस्लाम के लिए आजमाइश उठाने, इल्म तकवा और रियासत में बुलंद मर्तबे पर फाइज हो चुके थे और सल्तनत के अमूर में उनसे मशवरा लिया जाता था।
جب گورنر ان صاحب فضیلت لوگوں کو ترجیح دیتے اور ان گھٹیا اور بدو لوگوں کو چھوڑ کر ان سے مشورہ کرتے تو وہ گورنروں کو مطعون ٹھہراتے اور کہتے کہ یہ ناانصافی ہے، یہ بے رخی ہے، ہمیں دور رکھا جا رہا ہے۔ کینہ پرور اور اپنی شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے لوگوں نے ان کی اس ذہنیت سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان کے دلوں میں خلیفہ اور ریاست کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ انہوں نے والی کوفہ سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اقدامات کو ٹھکرا دیا اور ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان غلط افواہیں پھیلائیں۔ عوام الناس کی اکثریت نے ان خارجیوں کی باتیں ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہیں رد کر دیا تو یقینہ پرور خاموش ہو گئے اور خفیہ طریقے سے طرح طرح کے شبہات پھیلانے لگے۔ وہ اپنے عزائم اپنے ہم مشرب بدوؤں، شرپسندوں اور ان کے جال میں پھنسے ہوئے لوگوں تک مخفی رکھنے لگے۔ اسلام دشمن یہودی، عیسائی، مجوسی اور شکست کا بدلہ نہ لے سکنے والے لوگ مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ خلیفہ اور گورنروں کے متعلق غلط افواہیں پھیلاتے رہتے تھے۔ ان سے ہونے والی معمولی کوتاہیوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو ان کے خلاف بھڑکاتے تھے اور ان کی معمولی غلطیوں کے ساتھ ساتھ کئی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں بھی ان کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا اور فرقہ واریت کی فضا قائم کرنا ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ وہ اسلام سے دشمنی اور اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ اسلام ہی کی قوت سے ان کے ادیان باطلہ مٹ گئے تھے۔ ان کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئی تھیں اور ان کے لشکر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شکست خوردہ، کم ظرف، سادہ لوح اور گھامڑ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ وہ کینہ پرور ٹولہ بھی مل گیا جنہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے خلیفہ یا کسی گورنر نے واجبی سزا دی تھی۔ ان دشمنوں نے ایک گھناؤنی خفیہ تنظیم بنائی، اس کے ارکان ان کے ہم مشرب لوگ تھے۔ انہوں نے بڑے شہروں اور کئی صوبوں میں اپنے حوالی تلاش کر لیے اور ان کے مابین خفیہ رابطے کا نیٹ ورک بنا لیا۔ اس ناپاک جماعت کی اہم شاخیں کوفہ، بصرہ اور مصر میں تھیں۔ بعض عناصر مدینہ منورہ اور شام کے علاقے میں بھی موجود تھے۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں شرپسندوں کے سرغنہ عبداللہ بن سبا یہودی کے خفیہ کرتوتوں کا۔ فتنہ باز ٹولے کے سربراہ ابن سبا نے مسلمانوں کے شہروں میں پھیلے ہوئے اپنے پیروکاروں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اپنے اس فتنہ پرور کے کام کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تحریک تیز کر دو، ان عمراء پر تان کرنا شروع کر دو جنہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت حاصل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ ضرور اوڑھو تاکہ تم لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکو۔ اس طرح انہیں اس بغاوت کے معاملے کی طرف بلا کر اپنا ہمنوا بناؤ۔ عبداللہ بن سبا نے اپنے کارندے مختلف شہروں میں پھیلا دیے اور ان سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں مختلف شہروں میں فسادات برپا کرنے اور اپنی تحریک کو زور و شور سے شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ کارندوں نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا، خفیہ طریقے سے اپنے ہمنوا تلاش کیے۔ انہوں نے گورنروں کے خلاف بغاوت کرنے اور خلیفہ کے ذریعے ان کے منصب سے معزول کرانے کی سازش میں ان کی معاونت کی۔ انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے، انہیں اپنی طرف مائل کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لبادہ اوڑھ لیا۔ عبداللہ بن سبا کے پیروکار کہانیاں گھڑتے تھے اور گورنروں اور ذمہ دار احکام کے متعلق جھوٹے الزامات تلاش کر کے ایک دوسرے کی طرف خطوط کے ذریعے ارسال کرتے۔ ہر شہر والے اپنے شہر کے امراء کے متعلق کہانیاں بنا کر دوسرے شہر والوں کو بھیجتے۔ وہ یہ خطوط عوام کو پڑھ کر سناتے۔ عوام جھوٹ کے پلندے سنتے تو کہتے، اس شہر والے مسلمان کس قدر آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ وہ سنتے تھے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر سبائیوں نے زمین میں فساد برپا کیا، مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کیا، ان کی وحدت کو پارا پارا کیا، ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی دھجیاں بکھیر دیں اور لوگوں کو امراء اور گورنروں کے خلاف بھڑکایا، حتیٰ کہ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائیں۔ انہوں نے یہ کام نہایت چالاکی اور مہارت سے انجام دیا۔ یہ لوگ کرتے کچھ تھے اور کہتے کچھ تھے، ان کے ظاہر و باطن میں تضاد تھا۔ ان کا ہدف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کرنا
اور مملکت اسلامیہ کو ختم کرنا تھا۔ عبداللہ بن سبا شام بھی گیا تاکہ وہاں کے باشندوں کو بھی بغاوت پر اکسائے اور اپنا ہمنوا بنائے، لیکن وہاں اپنے شیطانی منصوبے میں کامیاب نہ ہوا اور خائب و خاسر ہو کر واپس آ گیا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ بصرہ گیا تاکہ اپنے باغی، کینہ پرور، گھٹیا اور کم عقل پیروکاروں کو منظم کرے۔ ان دنوں بصرہ کے گورنر سیدنا عبداللہ بن عامر بن کریز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نہایت دانا، عادل اور نیک سیرت انسان تھے۔ جب ابن سبا بصرہ پہنچا تو وہاں کے نہایت گندے اور خطرناک چور حکیم بن جبلہ کے ہاں ٹھہرا۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک اجنبی آدمی حکیم بن جبلہ کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور حکیم بن جبلہ مشہور چور تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اسلامی لشکر جہاد سے بصرہ کی طرف پلٹتے تو ان سے پیچھے رہ جاتا تاکہ ایرانیوں کی زمین میں فساد بپا کرے، زمیوں پر دھاوا بولے اور مسلمانوں کی زمین سے اپنی مرضی سے جو چاہے لے۔ اس علاقے کے مسلمان اور زمی باشندوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، آپ حکیم بن جبلہ کو بصرہ میں نظر بند کر دیں، جب تک آپ اس میں کوئی بہتری محسوس نہ کریں اسے نہ چھوڑیں۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے گھر ہی میں نظر بند کر دیا اور اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ اسی دوران جب ابن جبلہ اپنے گھر میں قید تھا، ابن سبا یہودی اس کے گھر پہنچا۔ اس نے ابن جبلہ کی بد اخلاقی، انحراف، کینے اور ملامت سے فائدہ اٹھایا اور اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیا۔ اس طرح ابن جبلہ بصرہ میں عبداللہ بن سبا کا ایجنٹ بن گیا اور اپنے جیسے منحرف، شکست خوردہ اور رسوائی کا بدلہ نہ لے سکنے والے افراد کو ابن سبا کا ہمنوا بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے لگا۔ ابن سبا ان میں اپنے افکار کا بیج بوتا رہا اور انہیں خفیہ تنظیم میں بھرتی کرتا رہا۔ جب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن سبا کا علم ہوا تو اسے طلب کیا اور پوچھا، تو کون ہے؟ ابن سبا نے کہا، میں اہل کتاب میں سے تھا، اب اسلام سے رغبت کی بنا پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ کا پڑوس اچھا لگا تو یہاں رہنا شروع کر دیا۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرے بارے میں مجھے جو باتیں پہنچی ہیں ان کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ یہاں سے دفع ہو جا۔ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بصرہ سے نکال دیا، لیکن ابن سبا وہاں اپنے پیروکاروں اور ایجنٹ چھوڑ گیا۔ اس طرح سبائی تحریک کی ایک شاخ یہاں بھی اپنا کام کرنے لگی۔ پھر ابن سبا کوفہ گیا، وہاں کئی منحرف لوگوں نے اس کا استقبال کیا جو پہلے ہی کسی ایسے شخص کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں اپنی جماعت اور تنظیم میں شامل کر لیا۔ جب سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے